واجب احترام بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالی میں نے اس کا معنی اور مفہوم صحیح بیان کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میں نے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس آیت مبینہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ مختصر وقت اندر رمضان مبارک کی کچھ فضائل آپ کو سنائیں گے، آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ بات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے محترم دوستو، حدیث شریف میں ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایات کے راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو رمضان مبارک کے متعلق ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے فضائل، رمضان المبارک کی خصوصیت اور رمضان مبارک کی اہمیت پر ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو رمضان مبارک کا احترام اور عظمت کو سمجھ سکے اور آنے والے عظیم مہمان کی قدر اس مناسبت سے کرے جو اس کا مقام مرتبہ ہے۔ میرے محترم دوستو، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو قرآن مجید کا اس آیات کا میں نے سہارا لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اس آیات پر غور کریں۔ اب اس آیات میں ایک بات سمجھ آئے گی، اس امت کے متعلق جتنے احکامات ہیں ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے یہ کام کرو، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حکم کے بعد قرآن مجید نے اس کی ترغیب دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تم پر روزے ایسے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض۔ روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے۔ انسان آدمی کھانے سے بھی رکتا ہے، پینے سے بھی رکتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں اور روزے میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ کھانا سامنے ہے، کھانے کی جرات نہیں، پانی سامنے ہے، پینے کی جرات نہیں،
پھل فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرت نہیں، تو آدمی بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے ترغیباً فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو صرف تم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امت پر بھی فرض تھا۔ تو میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا پہلے جتنی امتیں تھیں ان میں سے کوئی ایسی امت نہیں تھی جس پر روزے کی فرضیت کا حکم نہ آیا ہو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یوم بیعت کے روزہ رکھتے تھے۔ ہر ماہ میں 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق کتب میں ملتا ہے کہ تواتر کے ساتھ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 روزے فرض کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 ماہ تک روزے رکھتی ہے۔ تو کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل کوہ طور پر جا کر روزے رکھتے تھے۔ صرف یہ روزہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امت پر بھی فرض تھا، پہلی امت پر بھی فرض تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں ترغیباً جملہ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو تم پر فرض کیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ بڑی نعمت، بڑی سعادت ان کو بھی ملی تھی اور آپ کو بھی مل گئی۔ علماء نے لکھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا پر، زمین پر پہلی مرتبہ اترے تو جنت کی ساری نعمتیں، سارے کمالات جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے، یقیناً ہر جنتی کو جنت میں ملیں گے۔ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی، مسلسل نعمتیں ملیں گی، اور ایسی نعمتیں کہ جن پر کوئی زوال نہیں۔ تو اتنے بڑے کمال حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو بہت بڑا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام انڈیا کا ایک علاقہ وہاں اترے، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، ایک دوسرے دونوں جدا ہو گئے۔ تو ایک طرف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ کا خوف، اللہ کا جلالیت کا ڈر تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دلی طور پر وہ کام نہیں کرتے تھے
بھول کر بیٹھے تھے، تو ایک طرف اس کا ڈر تھا، دوسرا رفیقہ حیات حضرت حوا جدا ہو گئی، تو بہت بڑا فاصلہ تھا، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے جہاں میدان عرفات ہے، میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل نور ہے، وہاں پر دونوں کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اللہ نے توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توبہ کے اعلان کے بعد جب حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ کسی چیز میں، پانی میں، کسی چیز میں دیکھا، تو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ جو جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نعمتیں عطا کی، جو کمالات مجھے جنت میں ملی تھی، جو جوانی مجھے جنت میں ملی تھی، جنت سے زمین پہ آنے کے بعد وہ حسن چھن گیا، وہ کمالات ختم ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے احساس ہوا اور دکھ ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرا وہ حسن دوبارہ لوٹا دے تاکہ تیرے انعامات اور کمالات کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ تو غیب سے آواز آئی، حضرت آدم اگر ان انعامات اور کمالات کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو، دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اتفاق کی بات ہے، دن بھی روشن، راتیں بھی روشن، اور دن روشن اور رات کی روشنی کی وجہ سے ان کو ایام بیس کہ حضرت سید آدم علیہ السلام نے جب 14 تاریخ کا روزہ 13 کا رکھا تو چہرے کو دیکھا تو چہرے میں حسن کا اضافہ ہوا، جب 14 کا رکھا اور حسن میں اضافہ ہوا، جب 15 کا رکھا وہ کمالات، وہ خوبیاں جو ضائع ہو چکی تھی اللہ نے دوبارہ لوٹا دی، اللہ نے دوبارہ لوٹا دی۔ وہ جنت کا گیا ہوا حسن دوبارہ واپس آ گیا، وہ گئے ہوئے کمالات دوبارہ واپس آ گئے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ وقت بھی پورا ہے، یا ایھا الذین، جو آیات میں پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ لعلکم تتقون کا معنی ہے، ذرا غور کرنا، تقوی کا ظاہری معنی ہے پرہیزگاری، ایک عام معنی ہے گناہوں سے بچنا، ایک ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک شخص کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اپنے آپ کو بڑا متقی کہے کہ میں ایسے کام میں نے کبھی نہیں کیے۔ مثلا ایسا آدمی جس میں مردانی قوت نہیں، وہ مردی نہیں، اس میں طاقت نہیں، وہ کہے کہ میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، میرے اندر کبھی کوئی خواہش نفسانی پیدا نہیں ہوئی، میں تو بڑا متقی ہوں، تو اس کو کوئی کمال حاصل نہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ کہے کہ میں بڑا نیک ہوں، سمجھدار ہوں، بچہ ہوں لیکن سمجھدار ہوں،
لیکن میں نے شادی نہیں کی، میں نے اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ آپ 8-10 سال کا بچہ ہے، آپ میں شادی والی صفت بھی نہیں، وہ خوبی نہیں جس پر شادی ضروری ہوتی ہے۔ ایک پلوان ہے، ایک جوان ہے، ایک حوصلے والا ہے، ایک ہمت والا ہے، پھر اس پہ حسن ہو، جوانی ہو، شباب ہو، کمالات ہو، پھر ایسے معاشرے میں ہو جہاں پر برائیاں عام ہوتی ہوں، پھر ایسے معاشرے میں ہو جہاں ہر چیز میسر ہو سکتی ہو، پھر اس کے پاس دولت سلطنت موجود ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کا باوجود اگر وہ شخص گناہ سے بچتا ہے تو یہ متقی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے کہ اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔